ہم نے دیکھنا کہ یار یہ بندہ جو ہمارا علاج کر رہا ہے یہ قرآن حدیث کے مطابق کر رہا ہے, اس کا کوئی عمل شریعت سے ہٹ کے تو نہیں ہے. اگر وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو پھر آپ اس سے علاج کرائیں. اگر وہ شریعت سے ہٹ کے عمل کر رہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے. اپنے ایمان کا بھی نقصان ہے, اپنے عقیدے کا بھی نقصان ہے, اپنے مال کا بھی نقصان ہے, اور اپنی عزت کا بھی نقصان ہے. جب میں پچھلے دفعہ پوڈ کاسٹ میں آیا تو میں نے نام لیا تھا ایک شہر کا, ٹھیک ہے. یقین کرے اتنے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سب اس وہاں کے مجھے ایڈریس بتائیں, وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کوئی رابطہ نمبر ہے تو مجھے دے. یقین کرے کہ مجھے ان لوگوں نے پریشان کر دیا تھا کہ آپ حضرت ہمیں بس ان کا کوئی ایڈریس بتائیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ لوگ جادو کرتے ہیں, ہم نے وہاں سے کروانا ہے. اور میں نے ان کو کروانا ہے کہ جو بندہ اس معاملات میں پڑتا ہے سب سے پہلے اس کو ایمان کا نقصان ہوتا ہے, اور دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے, ٹھیک ہے. اور ایمان کا خسارہ ہوتا ہے. پھر دوسرا, اللہ ان کی نسلوں سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے. نسلوں سے. السلام علیکم خواتین و حضرات, ایک اور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. جس انسان کے ساتھ میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, انسان میرے دل کے بہت قریب ہے, کافی پرانا ہمارا جو ہے نا تعلق ہے. تو اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے وہی پچھلے 6-7 مہینے پہلے ہم نے جس طرح کی ڈسکشن کی تھی. ہماری کوشش یہ ہوگی انہی ٹاپکس کو اور ڈیپلی ڈسکور کیا جائے اور جانا جائے کہ کیا ٹھیک ہے, کیا غلط ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ اس حوالے سے ایک کانورزیشن کریں گے اس انسان کے ساتھ جن کو کافی زیادہ لوگ پسند کرنے لگے الحمدللہ, اور کافی زیادہ لوگ جڑے ہیں اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے. نا میرے پاس بہت سارے ای میلز آئے تھے, بہت سارے میسیج آئے تھے, اور مجھے بہت خوشی ہوئی ان کو پڑھنے کے بعد. مجھے بہت زیادہ سکون ملا کہ یار بہت لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. اب اس مدد کو اور بڑھایا جائے, اس سلسلے کو اور زیادہ آگے لے کر جایا جائے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میرے فیوریٹ اور ہمارے دل کے بہت قریب ہمارے بڑے بھائی حضرت جاوید صاحب. ہم لوگ حضرت کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں یہ ادب میں استعمال کرتے ہیں. اٹس ناٹ حضرت, اٹس حضرت جاوید. تو میں ان کو حضرت صاحب بولتا ہوں, یہ مجھے حضرت بولتے ہیں. تو ہماری ڈسکشن اسی طرح سے ہوتی ہے, حضرت کیسے ہیں آپ, حضرت کیا کریں آپ. تو جاوید صاحب آ گئے ہیں. حضرت جاوید صاحب, السلام علیکم. حضرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دانیال بھائی الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے؟ بہترین بہترین بہترین. تو کیا چل رہا ہے آج کل؟ آپ کے سامنے ہی ہے, الحمدللہ خدمت خلق کر رہے ہیں, لوگوں کو اللہ کی ذکر کے ساتھ جوڑ رہے, خود بھی ذکر کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں الحمدللہ. اس سلسلے کی برکت یہی ہے کہ الحمدللہ کہ مریض بھی ذکر کر رہا ہے اور صحت مند بھی ذکر کر رہا ہے الحمدللہ. اور یہاں پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ لوگ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ رہے ہیں الحمدللہ. یہی مقصد ہے اور اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, اور اللہ نے آپ کو بھی ذریعہ بنا دیا لوگوں کو ساتھ جوڑنے کا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں نا پچھلے پوڈ کاسٹ میں اسی طرح کا فارمیٹ ہے لیکن تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا ہوں میں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے کہ یہ ہیں کون, آپ کون ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہیں کون, آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے, آپ کس علاقے سے تعلق ہے اور کرتے کیا ہیں. تو تھوڑا سا شروع سے بتائیے گا. جی ٹھیک ہے پلیز. جی الحمدللہ میرا تعلق سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے ساتھ ہے, اور میں پیر حضرت اقدس سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب کا خلیفہ ہوں اور ان کا شاگرد ہوں. اور حضرت الحمدللہ سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کا جو خانقاہ ہے گلشن محمد میں ہے, اور دوسری جو خانقاہ ہے وہ گلشن معمار میں, اور حضرت گلشن معمار میں بیٹھتے ہیں. اور جو بڑی خانقاہ جہاں پہ ذکر اور اجتماع وغیرہ میں ہوتا ہے وہ گلشن محمد میں ہے, ٹھیک ہے. گلشن معمار سے تھوڑا سا آگے حضرت وہاں تشریف رکھتے ہیں. تو انہی سے جو ہے اجازت یافتہ ہوں, اور انہی کی تربیت میں سارا یہ علاج معالجہ اور جتنا بھی سلسلہ ہے لوگوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑنا اور لوگوں کا علاج معالجہ کرنا, اصل مقصد ہمارا سلسلہ ہے لوگوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑنا, ٹھیک ہے. اور تحفے کے طور پہ اللہ نے علاج معالجہ اس سلسلے میں دیا ہوا. اور میری رہائش پنجاب میں جہلم کا ایک گاؤں ہے لیلا ٹاؤن, آپ وہاں پہ آئے ہوئے بھی ہیں. تو الحمدللہ وہاں پہ خانقاہ بھی ہے اور وہیں پہ میں علاج معالجہ کرتا ہوں, اور
لوگوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ کے پروگرام کے بعد اب تو اللہ کا شکر ہے پوری دنیا سے لوگ جڑ رہے اور لوگ دور دور سے اب جو ہے نا آ رہے ہیں صرف ذکر لینے کے لیے اور ذکر سیکھنے کے لیے. بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا. ہم لوگوں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اور اذلان نے کیا تھا, اور اذلان کا بھی یہ کہنا ہے, میرا بھی یہ کہنا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنے سارے میسیج کبھی نہیں دیکھے. اور پہلے تو خوشی ہوئی میسیج دیکھ کے, دین افسوس ہوا مجھے بہت زیادہ کہ اللہ اکبر بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں. اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, میں بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اردو ہندی زبان سمجھ سکتے ہیں. ان لوگوں کے بہت میسیج آتے ہیں سارے پلیٹ فارمس پہ, ای میلز تک بے شمار. اور آج تک ابھی بھی اگر میں کھولوں گا تو میرے پاس لازمی 4-5 میسیج ہوں گے. میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا, بہت بہت معذرت اگر میں کسی کا رپلائی نہیں دے پاؤں گا یا دے پایا, کیونکہ مشکل کام ہے تھوڑا سا. لیکن یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو ان کی کلیئرٹی آ جائے. تو یہی بات ہے, کیا کہتے ہیں. جی بالکل اسی طرح پوڈ کاسٹ جب ہم نے کیا تھا اس کے بعد کیا آپ نے رسپانس دیکھا بہت چاروں طرف سے, کیا ہوا کیا تھا اس کے بعد؟ پہلے تو کافی میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور کیونکہ ظاہر سی بات آپ کے اوپر لوگ رابطہ کرتے ہیں, برڈن پڑتا ہے اور زیادہ مطلب آپ مصروف ہو جاتے ہیں, آپ کی زندگی جو آسان ہوتی ہے مشکل ہو جاتی ہے. پھر رات دن ایک ہو جاتا ہے نا, رات کو بھی لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, دن میں بھی کر رہے ہیں, تو بہت مشکل ہو. میں پریشان ہوا کافی کہ یار پنگا لے لیا میں نے, جو ہے نا نہیں جانا چاہیے تھا مجھے. لیکن جب کچھ عرصہ گزرا, جب لوگوں کے مسائل آئے اور لوگوں کو اللہ نے شفا دی, لوگ خودکشی کی طرف جا رہے تھے اس معاملات کی وجہ سے, اور لوگ بیچارے کہاں ان کے ساتھ دھوکہ فریب نہیں ہوا. اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی روحانی معاملات نہیں تھے لیکن لاکھوں روپے انہوں نے دیے پاکستان میں, اور پوری مطلب مختلف جگہوں پہ انہوں نے پیسے وغیرہ دیے اپنا علاج کروانے کے لیے. جب انہوں نے چیک کروایا تو اس کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ نہیں تھا. تو بہت لوگ بیچارے پریشان تھے. تو پھر میں نے کہا کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ شفا تو دینے والی ذات اللہ کی ہے, کم سے کم ہم لوگوں کو رہنمائی کر رہے ہیں, ان کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ معاملہ ہے یا نہیں ہے. اور جس کے ساتھ معاملہ نہیں ہے تو اس کو بھی ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی استغفار پڑھو, باوضو رہو, نماز کی پابندی کرو اور صدقہ کثرت سے دو, تو انشاءاللہ جو بھی مشکلیں ہوں گی اللہ آسانی سے حل فرما دیں گے. بہترین. یہ تو بہت ہی سمپل فارمولا ہے اور بہت ہی پاورفل فارمولا ہے, اور مشکل ہوتا ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا لائف میں. اس چیز کو بالکل بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں پوڈ کاسٹ کرنے کے بعد جس طرح سے آپ پر بھی آپ کو لگا کہ مشکلات آ گئی ہیں, تو مجھے بھی ایسا لگا کہ تھوڑی سی مشکلات میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا. لیکن مشکلات اللہ کی طرف سے آتی ہیں, اللہ کی طرف سے آتی ہیں. من جانے واللہ, یہی لفظ ہے نا, ایسے من جانے واللہ ہے, تو اللہ ہی حل کرتا ہے, اور الحمدللہ اللہ حل کر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ. میں ذرا نا ٹاپک کو اور تھوڑا سا آگے لے کر جانا چاہتا ہوں, اور مجھے اور نا یہ جاننا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آئے کیسے. اس فیلڈ کا ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو فیلڈ ہی ہے, مشکل کام ہے, اور بہت پراپر سسٹم بنا ہوا ہے, پراپر طریقے سے چل رہا ہے یہ کام نا. اور اگر ہم آپ کے سلسلے کی بات کرتے ہیں تو اس طرح سے بہت سارے الگ الگ سلسلے بھی ہیں جہاں اچھا کام ہو رہا ہوگا. ڈیفینیٹلی ایسے بہت سارے لوگ ہیں پوری دنیا میں, اللہ والے, ان کی کمی نہیں ہے. جس طرح سے نقصان پہنچانے والوں کی کمی نہیں ہے, اسی طرح سے معالج کی کمی نہیں ہے, ایسا ہی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں, تھوڑا سا ڈائریکٹ ہم لوگ شروع کرتے ہیں اب ہمارا پوڈ کاسٹ پراپر طریقے سے. یہ جو لفظ ہے جادو, یہ ہوتا کیا ہے؟ حضرت جادو جو ہے نا, اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جادو کی بنیاد کفر ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جب سلیمان علیہ السلام کا تخت جنات نے اکھاڑا تو نیچے بہت ساری کتابیں ملی جادو کی تھی, کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے سب کتابیں لے کے اس کو دفن کر دیا تھا. تو جنات جب اکھاڑا تو انہوں نے کہا وہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے. تو پھر اللہ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا. تو یہاں سے بنیاد ملتی ہے کہ جادو کی بنیاد کفر ہے, ٹھیک ہے. اور جادو کے ذریعے بہت سے آپ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتے ہیں, اور زندہ مثالیں ہمارے پاس ہیں. ایک میرے دوست ہیں, اگلے دن میں نے آپ سے بھی ان کا تعارف کرایا, ایکس پارلیمنٹ ممبر ہیں, اور معاشی طور پہ ان کا جو بزنس ہے وہ گولڈ مائننگ کا ہے, ٹھیک ہے.
لیکن بندے کی کیفیت اس وقت یہ ہے کہ بندہ بیچارہ کھانے کے لیے بھی پریشان ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں, پیسے اسباب نہیں ہیں, ٹھیک ہے. دنیاوی چیزیں اس کے پاس بہت پڑی ہیں, مطلب اس نے مجھے اپنے کافی چیزیں دکھائیں جو ہیرا سے بھی بڑھ کے پتھر ہوتے ہیں, قیمتی چیزیں اس نے دکھائی ہیں, لیکن اس کا کوئی گاہک نہیں ہے. پلس اس بندے کے اوپر 4 سال سے متاثر ہے جادو سے, اور کیفیت اس پہ یہ ہوتی ہے کہ چیزیں اس کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں اور اس کو جو ہے گندگی کی طرف لے جاتی ہیں, اور وہ بندہ بے ہوشی میں چلا جاتا ہے, اور وہ بیچارہ تقریباً 2 دن بے ہوشی کی حالت میں رہتا تھا. الحمدللہ اس ذکر کی برکت سے اللہ کا شکر ہے کافی بہتری آئی ہے. اب اگلی جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے جو مالش تھے وہی اس کے دشمن بن گئے. جب بندے کے پاس پیسہ تھا وہ ان سے علاج بھی کروا رہا تھا, ان کی ضروریات بھی پوری کر رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا. جب اس کے اوپر تھوڑے سے حالات برے آئے تو ان لوگوں نے پھر الٹا اس کے خلاف ہو گئے, اور انفارمیشن سب ان کے پاس تھی کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہے, کس سے اس کا لین دین ہے, کیا اس کے نجی فیملی کے کیا معاملات ہیں, حتیٰ کہ اس کو سارے معاملات کا علم تھا. اور انہوں نے مختلف پیسے نہ دینے کی وجہ سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک لمٹ ہے, ہر انسان اس حد تک بیچارہ دے سکتا ہے جتنا کہ وہ افورڈ کر سکے. جب اس کے معاشی معاملات خراب ہوئے, انہوں نے پیسہ دینا بند کیا, تو وہی لوگ پھر فون پہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, میسیجز بھی موجود ہیں میرے پاس بھی, ان کے پاس بھی, اور الٹا وہ بیچارے کے ساتھ ان کو اتنی شدید تکلیف میں رکھا ہوا ہے کہ کیا بتاؤں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اور پھر ان کو کسی بندے نے پاکستان کسی بندے سے رابطہ کروایا, اور جو پاکستان میں بندہ ہے اس نے بھی ان سے اچھی خاصی رقم لی, لیکن کوئی 0/0 ہے, ٹھیک ہے. رقم لیں کوئی اس کا نہیں ہے, لیکن کم سے کم اس کا علاج تو کریں. مطلب مزید ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ, اگر پیسے نہ دیں تو پھر ان کو وہ ڈراتے ہیں, مختلف قسم کی تصویریں بھیجتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, تصویریں مطلب تصویر میں آپ کو سناتا ہوں کہ مزے کی بات ہے, اس مال جو کراچی پاکستان سے جو عامل تھا, سندھ کا رہنے والا, اس نے ایک تصویر بھیجی, اس پہ اوپر پتلا سا بنا ہوا, اس کے اوپر سوئیاں لگی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس بندے کو اس نے میسیج کیا کہ یہ آپ کے اوپر جادو ہو رہا, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو رکوانا چاہتے ہو تو مجھے اتنی رقم دو. تو اب بندہ ظاہر سی بات ایکس پارلیمنٹ ممبر ہے, سمجھدار ہے, پڑھا لکھا ہے, تو اس نے کہا یار آپ کے پاس یہ تصویر آئی کہاں سے؟ اس نے کہا یار یہ میرے جنات جو ہے نا تصویر کھینچ کے لے کے, اس نے کہا یار بڑے اچھے جنات ہیں, گوگل سے اٹھائی اس نے کہا میرے جنات جو ہے تصویر کھینچ کے لے کے آئے. اس نے کہا یار بڑے اچھے جنات ہیں, جب جنات کو اتنا پتہ کہ تو موبائل چلا لیتے ہیں سارا کچھ, تو میرے باقی معاملات بھی حل فرماؤ. تو مطلب اس طرح لوگوں کو, جو بیچارے سادہ طبیعت لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا, وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں. اللہ نے دیکھے سب سے بڑا ہمارے سامنے پیمانہ رکھا ہے شریعت کو, ٹھیک ہے. ہم قرآن و حدیث کے مطابق کسی بھی معالج ہے, کوئی بھی علاج معالجہ کرنے والا ہے. اب ہم مثال, اگر ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں, بھائی کیڑا ڈاکٹر ہے, کوئی نہ دسو, اسپیشلی بچے ہیں کیڑا, مطلب پورے محلے سے آگے پیچھے سب کے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ یار کیا معاملہ ہے, کون سا ڈاکٹر اچھا ہے, وہ کہے گا فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا اسپیشلسٹ ہے, پھر ہم اسی کے پاس جاتے ہیں. تو ہم اس چیز پہ تحقیق نہیں کرتے کہ یار بس ہم جو ایک عورت نے یا کسی نے بتا دیا وہ فوراً ہم اس پہ کہہ کے اور چلے جاتے اس کے پاس. ہم نے دیکھنا کہ یار یہ بندہ جو ہمارا علاج کر رہا ہے یہ قرآن حدیث کے مطابق کر رہا ہے, اس کا کوئی عمل شریعت سے ہٹ کے تو نہیں ہے. اگر وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو پھر آپ اس سے علاج کرائیں. اگر وہ شریعت سے ہٹ کے عمل کر رہا ہے تو اس سے بچنا چاہیے. اپنے ایمان کا بھی نقصان ہے, اپنے عقیدے کا بھی نقصان ہے, اپنے مال کا بھی نقصان ہے, اور اپنی عزت کا بھی نقصان ہے. اور ایسے کئی کیس آئے ہمارے سامنے جن بچیوں نے ہمیں خود بتایا کہ حضرت صاحب میرے خاوند کے ساتھ معاملات بہتر نہیں تھے, لیکن جب میں نے اس بندے سے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے جنسی تعلق قائم کرو تو پھر آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے. تو الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے اللہ نے اتنا فائدہ کیا, لوگوں کا اتنا فائدہ کیا کہ غلط لوگوں کا اللہ پاک نے دور کر دیا, الحمدللہ. اور ذکر کی برکت سے, سلسلے کی برکت سے آپ کو ہر جگہ شاذلی ملیں گے, ہر جگہ علاج معالجے والے ملیں گے, اور صحیح اتھینٹک لوگ ملیں گے, اور علماء اور مفتیوں کی تعداد زیادہ ہے اس میں, الحمدللہ. کم سے کم اور کچھ نہیں, کم سے کم آپ کا عقیدہ خراب نہیں کریں گے, آپ کی عزت خراب نہیں کریں گے, آپ کو کم سے کم مال کا نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور آپ کا علاج بھی انشاءاللہ 100% ٹھیک ہوگا. باقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے, ہم معالج شافی نہیں ہیں. لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جی, اس میں ہم بہت سی امیدیں لگا دیتے ہیں عامل سے
کہ یار یہ کام بھی فلاں کام بھی یہ کر دے گا, فلاں کام بھی یہ کر دے گا, فلاں کام بھی یہ کر دے گا. مطلب ہر چیز کی امید ہم اس سے لگا, ہمیں امید اللہ سے لگانی ہے, بندے سے نہیں لگانی. ہاں علاج کرانا ایک سنت عمل ہے, سنت سمجھ کے کرائیں, لیکن آپ بالکل اس کو اللہ معاف فرمائے کہ سب کچھ سمجھ لے کہ سب کچھ یہ عامل نہیں کرنا ہے, بابا نہیں کرنا ہے, تو اس میں آپ کے ایمان کا نقصان ہے, آپ کے عقیدے کا بھی نقصان ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. بے شک. ایسا مجھے نا یہ بتائیں کہ آپ نے جو مالج اور شافی والی بات کی تھی, اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتائیں, یہ کیا ہے؟ اس میں حضرت عرض یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ بھی یہاں پہ علاج معالجہ کر رہے ہیں, کراچی کے لوگ پڑھے لکھے ہیں, باشعور ہیں, سمجھدار ہیں, یہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں وہ جو ہے عامل حضرات سے یا پیر حضرات سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا کچھ سب کچھ کرنے والے یہی ہیں, اور اکثر یہ جملہ کہتے ہیں جس سے ہمارا حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ کفریہ جملہ ہے, کہتے ہیں اوپر اللہ نیچے آپ ہو. بھائی اوپر بھی اللہ اور نیچے بھی اللہ, ہر جگہ اللہ ہی ہے. تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو اویئرنیس پیدا کرنے کی کہ بھائی اللہ نے علاج کروانا سنت عمل ہے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اب ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے, بعض اوقات وہ دوائی سے آپ کو آرام نہیں بنتا, ٹھیک ہے, اور بعض اوقات بن جاتا ہے. تو اسی طرح جو بھی روحانی معالج ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف معالج ہے, شافی نہیں ہے, ٹھیک ہے. شفا دینے والی ذات اللہ کی شافی نہیں ہے. ہاں, وہ جو آپ کو ذکر دے رہا ہے, جو وظیفہ دے رہا ہے, یا عمل بتا رہا ہے, یا کوئی آپ کو نقش دے رہا ہے, تو آپ اس کے اوپر جو ہے بھی بلیو نہ کرو, ٹھیک ہے. تعویذ وغیرہ یا کسی بھی اس پہ یقین کرو اللہ کی ذات پہ کہ اس سے فائدہ اللہ میں دے گا, اس سے فائدہ میں اللہ دے گا. ایک جیسے نبی کا واقعہ تھا, ان کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے پیٹ میں درد, فرمایا یہ پتے کھاؤ آپ کے پیٹ میں درد ٹھیک ہو جائے گا. وہ پتے کھائے, پیٹ کا درد ٹھیک ہوگا. کچھ عرصے بعد دوبارہ ان کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے پھر وہی پتے توڑے کھائے, درد بڑھ گیا. ان کا یا اللہ اللہ نے کہا کہ پہلے ہمارا حکم تھا تو ہمارے حکم میں شفا تھی, اس پتے میں شفا نہیں, ہمارے حکم میں شفا تھی. تو اس لیے شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. ہم بہت اللہ معاف اتنا جدید دور میں رہ کے بھی ہمارے عقائد بہت کمزور ہے, اور ہم بہت ساری امیدیں ان لوگوں سے لگائے بیٹھے. ایسا نہیں ہے, بس اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے, ذکر کے ساتھ جڑے رہے, قرآن کے ساتھ جڑے رہے, نماز کے ساتھ جڑے رہے, تو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں. آج سب سے بڑی بدبختی یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا اللہ سے دور ہے, ٹھیک ہے. ہم اس مسائل کا کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے. ہمارے گھر کے دیکھو نمازوں کا کیا حال ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں ایک بے نمازی ہو اس کی نوسط 40 گھر دائیں, 40 گھر بائیں, 40 گھر آگے, 40 گھر پیچھے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نماز نہیں پڑھتے, کوئی ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو پھر ہمارے گھر میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ یہ تو بڑا زبردست ریمائنڈر ہے میرے لیے بھی, جنرلی اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ خیر کرے, آمین آمین, اور ہم سب کے لیے خیر کریں, سب کے لیے خیر کریں, بہت ضروری ہے. نماز کے ساتھ اللہ نے کتنے وعدے کیے ہوئے, ٹھیک ہے. حدیث مبارکہ یاد آ گئی جس کا مفہوم ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور درختوں کے پتے کثرت سے گر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلایا, اس کے پتے اور بھی گرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے ابو ذر, مسلمان بندہ جب اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے نا تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے کہ پتے گر رہے. تو آج ہمیں دیکھے نا کہ ہم نماز کی طرف بالکل ہمارا جو ہے توجہ نہیں ہے. فرمایا جو ظہر کی نماز, فجر کی نماز پڑھے گا ظہر تک کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. جو ظہر سے لے کے عصر کی پڑھے گا تو ظہر سے لے کے عصر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو عصر کی پڑھے گا, عصر سے لے کے مغرب پڑھے گا تو مغرب تک کے گناہ, اور جو عشاء پڑھے گا تو عشاء تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور پروٹیکشن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ, یقین کریں اگر سردی ہو تو گرم پانی کے ساتھ, تو آپ ایک تو فریش رہتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے اندر جو روحانی طاقتیں اللہ آپ کو دے گا, جو روحانیت آپ کے اندر آئے گا, ٹھیک ہے. رزق کی تنگی اللہ دور فرما دیں گے. باقی اور بہت سے معاملات کا وعدہ اللہ نے نماز کے ساتھ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن افسوس اس وجہ سے ہمارے کہ ہم نماز کی طرف نہیں آتے. نماز سے تعلق, اللہ سے تعلق میں ہماری بہت کمزوری ہے. باقی ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ تعلق میں کسی رات کو بھی دوست کو کہوں نا کہ یار 2 بجے میں نے جانا کہیں, تو وہ کہے کہ چلو میں چلنے کی تیار, اس کو کہیں کہ مسجد کی طرف چلو, تو وہ پھر جو ہے نا جب ہم اس اعمال سے دور ہوں گے تو ظاہر سی بات پھر شیاطین ہم پہ مسلط ہوں گے, پھر ہم ناپاکی کی حالت میں ہوں گے, شیاطین ہم پہ مسلط ہوں گے, ٹھیک ہے. آج کیوں ہماری بچیاں بہنیں کیوں اس میں مبتلا ہے؟ اسی وجہ سے کیوں کہ ہم پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ننگے سر ہم
سفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ شیاطین چیزیں ہم پہ ہیوی ہو جاتی ہے. ہم نے گھر پہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں, کوئی ایسا جانور رکھا ہوا, اب کہتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی موذی جانور ہو تو اس گھر میں پھر فرشتہ نہیں داخل ہوتا. میں ذرا ایک اور, میں سوری ٹو کٹ یو آف, میں ذرا ادھر ہی اسی ٹاپک کو تھوڑا سا اور ڈائیویٹ کروں گا کہ بڑا زبردست قسم کی آپ نے بات کی ہے. جاوید صاحب, جس طرح سے ہم لوگ جسمانی علاج کرواتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ روحانی علاج کیا ہوتا ہے, روحانی علاج کیا ہوتا ہے؟ حضرت جس طرح انسان کے جسم کے مرض ہیں نا, جیسے ٹی وی, کینسر, ٹھیک ہے, بلڈ پریشر, ہارٹ پیشنٹ, سب قسم کی بیماریاں, تو اسی طرح روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں. روحانی کا روح سے جو تعلق رکھتی ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میرا گھبراہٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ میرا سر پکڑا جا رہا ہے, ایک بندہ کہتا ہے میری کمر میں تکلیف ہے, ٹھیک ہے. وہ جب چیزیں انسان کو متاثر کرتی ہیں تو پھر یہ کیفیات انسان کے اوپر آتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے دماغ کو جکڑ لیتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی خاص سین نہیں ہے کہ فلاں مرض ہو, تکلیف ہوگی تو وہ چیزیں آپ کو جسم میں داخل ہوگی. مطلب کسی بھی تکلیف سے آپ کو جسم میں داخل ہو سکتی ہے وہ, ٹھیک ہے. اکثر جو ہے لوگوں کے جو ہے دل پکڑا جاتا ہے, دوسرا معدے کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تیسرا انسان کے روح میں اور جسم میں خون میں جو ہے سرایت کر جاتی ہے. چوتھا انسان کی ہڈی کے اندر سرایت کر جاتی ہے. جب یہ چیزیں انسان کے اندر بالکل جکڑ لینا, پھر اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے علاج کا, ٹھیک ہے, اور کافی محنت کرنی پڑتی ہے. لوگ تو کہتے ہیں بس ابھی آئے ہم فوراً بندہ دم کرے اور ہم ٹھیک ہو جائے, ایسا نہیں ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کو اللہ کا ذکر دینا, علاج کرنا, شفا دینا میرا اللہ کا کام ہے, ٹھیک ہے. اب لوگ جو ہے آج کل ہر بندہ جلدی میں, وہ کہتا بس ہم آئیں قاری صاحب ہمیں ایک پھونک مارے اور ہم ٹھیک ہو جائیں. مرض کی نوعیت ہوتی ہے, جتنا مرض پرانا ہوگا اس پہ وقت لگے گا, اور بعض ایسے بھی ہیں جن کو ایک دفعہ دم ڈالو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ ہے. بات تو بڑی اچھی کی آپ نے. جادو کرواتا کون ہے؟ اچھا, جادو کی جو سب سے بڑا ریزن ہے نا وہ حسد ہے, ٹھیک ہے. اور کئی لوگ ایسے ہمارے پاس بھی آتے. جب میں پچھلے دفعہ پوڈ کاسٹ میں آیا تو میں نے نام لیا تھا ایک شہر کا, ٹھیک ہے. یقین کرے اتنے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سب اس وہاں کے مجھے ایڈریس بتائیں, وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کوئی رابطہ نمبر ہے تو مجھے دے. یقین کرے کہ مجھے ان لوگوں نے پریشان کر دیا تھا کہ آپ حضرت ہمیں بس ان کا کوئی ایڈریس بتائیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ لوگ جادو کرتے ہیں, ہم نے وہاں سے کروانا ہے. اور میں نے ان کو کروانا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہ ریزن ہے, اس سلسلے میں ہم نے ان سے کام کروانا ہے, صرف آپ ہمیں ایڈریس بتا دیں. اللہ کا واسطہ, مطلب ایسی انہیں واسطے دیے کہ آپ, میں نے کہا بھائی میری کیوں آخرت خراب کر رہے ہو, خدا کو مانو, ٹھیک ہے, کیوں آپ اس طرف جا رہے ہو. آپ قرآن سے اپنا علاج کرو, قرآن سے اپنے مسائل حل کرواؤ, اللہ کے ذکر کے ساتھ. جو ان کا نہیں ہے سب اتنا ہمارے پاس جو ہے نا نہیں ہے, ہم شارٹ کٹ بس اس کا کوئی آپ ہمیں ایڈریس دے دیں. ہاں لوگوں نے ہمیں کالیں کی, میسیجز کیے کہ آپ حضرت ان کا کوئی رابطہ نمبر ہمیں دے. اگر آپ نے کہا ہے تو وہ کہتے کیا ہیں, اگر سمجھاتے ہیں آپ ان کو تو ان کو وہ ایسے لوگ کیا کہتے ہیں, جواباً کیا کہتے ہیں؟ جواباً یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مجبور ہیں, ہم تنگ آ چکے ہیں, ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اب ہم نے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں. اچھا, کس طرح کے ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم لوگ ٹاپ 5 کی طرف دیکھتے ہیں, تو ٹاپ 5 میں کس طرح کی چیزوں کے اوپر یہ کوشش کی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ دیکھیں رشتوں کا مسئلہ, پھر دوسرا جائیداد کی تقسیم کا معاملہ, ٹھیک ہے. تیسرا آپ کسی آفس میں جاب کر رہے ہیں, اس جاب کے اوپر. چوتھا محبوب لڑکیاں وغیرہ, یہ چکر بہت زیادہ, مطلب ٹھیک ہے کہ یہ میرے پاس آ جائے, میں اس کو کنٹرول کر لوں یا اس کا, ٹھیک ہے. اور پانچواں جو ہے جو عورت جو اپنے خامن کی وجہ سے جو ہے نا پریشان ہے, لیکن اس میں اور ریزن ہم نہیں دیکھتے کہ بھائی ضرور اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جادو کا مسئلہ ہو. کوئی معاشی معاملات بھی ہوتے ہیں جو خاوند میاں بیوی کے آپس میں محبت کا جو سبب نہیں بن رہا, جو بہت سے ایسے باتیں جو یہاں پہ نہیں میں کر سکتا, جو اختلاف کا سبب ہے میاں بیوی میں, ٹھیک ہے. لیکن لوگ اس کو اپنے قابو کرنے کے لیے جو ہے نا اپنے شوہر کو یا خاوند کو, تو پھر یہ غلط راستہ اختیار کرتی ہیں اور غلط لوگوں کے پاس جاتی ہیں, تو اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں, ان کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ پیار محبت سے بات کرنی نہیں ہے, شاید لڑائی جھگڑے میں ہی پڑنا ہے, اور پھر آپ جب اس نیگیٹیوٹی میں جاتے ہو تو پھر اس راہ پر چلے جاتے ہو, مجھے ایسا لگتا ہے. اس میں اصل وجہ جو ہے, جو میں نے اس چیز کو دیکھا بہت قریب سے, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ موبائل جب سے ہمارے پاس آیا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کے پاس, تو لوگ اپنی فیملیوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے, ٹھیک ہے.
اور اکثر بیوی کا یہی گلہ ہوتا ہے کہ خاوند جب بھی گھر آتا ہے تو موبائل پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے, مجھ سے بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور خاوند کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں تو اس کی چیخ چیخی ختم نہیں ہوتی. بہت سے مسائل پہ بچے نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, میں دروازے سے گھستا جاتا ہوں تو آگے اس طرح کے معاملات جو ہے یہ لے کے بیٹھی ہوتی ہے, تو میں پھر سے کیا بات کروں. دونوں کے شکوے. جب تک زندگی میں دین نہیں ہوگا نا تب تک حضرت رشتے ہوں گے تو صحیح, پھر نام کے رشتے ہوں گے, اس رشتوں میں محبت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. محبت تب پیدا ہوگی جب آپ دین پہ چلیں گے, ٹھیک ہے. جب اللہ کے قریب ہوں گے نا تو پھر رشتوں کی قدر اور اہمیت کا بھی پتہ چلے گا. آج ہم پہلے تو شادی جب ہم نہیں ہوتی, دوسری ایک بہت بڑا یہ بھی ریزن ہے کہ شادی سے پہلے ہم آپس میں بہت گفتگو وغیرہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے نقصانات شادی کے بعد ہوتے ہیں, کیونکہ شادی کے بعد آپ اس طرح کا ٹائم اسے نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. اکثر گھر بگڑنے کی وجہ بھی یہ بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن لوگ پھر دوسری طرف چل پڑتے ہیں, چلو بھائی تعویذ لو, یہ معاملہ کرو, وہ کرو, ٹھیک ہے. اب اس کے ریزن بیچ میں یہ ہے کہ شادی سے پہلے تو آپ پوچھتے ہیں ناشتہ کیا نہیں کیا, گڈ مارننگ گڈ نائٹ, سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. شادی کے بعد تو پھر روٹین چینج ہو جاتی ہے بندے کی, ٹھیک ہے. وہ سلسلہ نہیں رہتا, کیسے کپڑے پہنے, اب اچھی لگ رہی ہو نہیں لگ رہی, کھانا کھایا نہیں کھایا, بابو سو گئے جاگ رہے ہو, مطلب وہ سارا پیار محبت والی باتیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر وہ ایک دوسرے کو گھور رہی ہوتی ہے کہ اب کیا کریں, تو پھر وہ معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں. پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جس سے مجھے کوئی عمل بتائے یا کوئی مجھے تعویذ دے کہ میرا خاوند مجھ سے قابو نہیں, اوروں کے چکر میں. اب عورتیں جو دوسری ہیں وہ لفٹ کرا رہی ہوتی ہیں, ادھر کام اور طرف چلا جاتا ہے. تو اس سے پھر دونوں طرف کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اکثر گھر تباہ ہونے کی وجہ یہی بن رہی ہے. اللہ اکبر. ان کی اقسام کتنی ہوتی ہیں جادو کی؟ فار ایگزامپل ہم پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں, اس ریجن کی جہاں پر یہ زبان سمجھی جاتی ہے اردو ہندی, کیونکہ ظاہر ہے میکسیکو کا الگ ہے, افریقہ کے الگ ہے, بڑے الگ الگ خطرناک قسم کی چیزیں ہیں, یہ تو ایگزسٹ کرتی ہے. کتنے اقسام حضرت جی اس میں جو ہے بہت سی اقسام, ایک کرنے والے پہ موقوف ہے نا کہ وہ بندہ کتنا نجس حالت میں, اللہ اکبر, جتنا وہ گندگی میں ہوگا اتنا اس کا عمل پاورفل ہوگا, ٹھیک ہے. جتنا وہ اللہ کو ناراض کرے گا اتنا اس کا عمل میں طاقت. اور اکثر جو عورتوں کا جادو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. پہلے وہ اپنے آپ کو غصہ دلاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور جب بھی کسی پہ یہ جادو کرتی تو شدید غصے میں آگے کریں گی, ٹھیک ہے. جتنا ان کے اندر غصہ آئے گا, جتنا اپنے اوپر جو ہے اس کو جلال میں لے کے آئیں گی, تو اتنا ان کا عمل پاورفل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سے ہم نے فلموں میں اس طرح کے ریفرنسز دیکھے ہیں بہت زیادہ. فلموں میں اکثر و بیشتر دکھایا جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے کہ پڑھانے کے لیے بھی دکھایا جاتا ہے, لیکن کہیں کہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی دکھایا جاتا ہے. خیر, لیکن یہ اس طرح کے سینس میں نے دیکھے ہیں غصے والی جو آپ نے بات کی ہے. وہ شدید غصے میں آگے پھر وہ پڑھائیاں کرتی ہیں اور پھر پھونک مارتی ہیں اور پھر اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اب اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ مثال کے ایک بندے کو آپ نے تکلیف دینی ہے, اس کا انہوں نے پتلا بنا لیا, پتلا بنا کے اس کے اندر مختلف جو ہے نا منتر کے پڑھ کے اور سوئیاں وغیرہ اس میں ڈال دی. جب تک وہ پتلا نکلے گا نہیں اس شخص کو تکلیف ہوتی رہے گی, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کسی جانور کا آپ نے دل لے لیا, اس کے اوپر اس نے رسی سے باندھ دیا, باندھ کے تو اس کے اوپر عمل کر دیا, وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہانڈی لی, اس کو قبرستان میں دفن کر دیا, اس میں مختلف چیزیں ڈال کے کل وغیرہ یہ ساری چیزیں کر کے, تو یہ سارا کر کے تو وہ پھر کر دیتے ہیں. مطلب اس طرح کے عجیب قسم کے معاملات. اور پھر یہ جتنی نجاست کھاتے پیتے ہیں, اب کھانے پینے کا بھی کیا طریقہ کار ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ کوئی چمچ سے بس وہ صرف لے کے چکھتے ہیں, وہ مطلب اپنے اندر جو ہے شیطانیت کو جگانے کے لیے یہ سارے برے اعمال کرتے ہیں اور اس سے پھر یہ سارا معاملہ آگے بڑھتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا مجھے بتائیے کہ اب یہ تو بہت زیادہ وہ بات ہو گئی جس سے مجھے ایز اے انسان ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ اکبر, اللہ خیر کرے. ڈرنا تو اللہ سے چاہیے, اور اللہ نے ڈر پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ فیلنگ آیا ایٹ لیسٹ نا. ڈر تو لگتا ہے, تھوڑا بہت لگتا ہے, لیکن لگتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ڈر؟ کیونکہ آپ اس طرح سے کھلے عام بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ظاہر ہے اس کے نقصانات بھی ہیں, آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. اللہ خیر کرنے والا ہے, ہماری اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اصل الحمدللہ ہمارے شیخ نے ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے کہ ان سے ڈرنا نہیں چاہیے, الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات ہمارے شیخ کا اللہ پاک ان کی جو عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ نے ان کو جو ہے نا
اتنا نوازا ہوا ہے کہ ان کے جو شاگرد ہم بچے ہیں نا ہمیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. دوسرا حضرت یہ جو جادو کی بات ابھی ہم کر رہے تھے تو ابھی باقاعدہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک سبجیکٹ رکھا گیا جو اپنے عوام کو جادو سکھا رہے ہیں اور اس کے وہ تقریباً 24,000 پاؤنڈ لے رہے ہیں اور باقاعدہ بلیک میجک جو ہے سکھایا جا رہا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں بلیک میجک سکھایا جا رہا ہے. الحمدللہ ہمارے حضرت کی اتنی گہری نظر ہے اس معاملے پہ, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر وہ 1 سال کی محنت کروا کے آپ کو بلیک میجک سکھا رہے ہیں, میرے پاس آؤ 1 ہفتے کی محنت میں تمہیں اتنا سکھا دوں گا کہ 1 لات مارو گے ان کا جادو اکھاڑ کے پھینک دو گے. ٹھیک ہے, ان کا اندر تم 24,000 پاؤنڈ دینے, مجھے صرف 24,000 دو, میرے شاگرد بنو, میں تمہیں سکھاتا ہوں. کیا بات, زبردست. مجھے بتائیے کہ خود اب تو یہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ, لیکن مجھے بتائیں خود کیسے بچا جا سکتا ہے, خود چھوٹی چھوٹی چیزیں تھوڑی سی. یہ حضرت یہی تو ہمارے سلسلے کا حسن ہے کہ ہم چاہتے ہیں, ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس آتا بندہ مریض بن کے جاتا مالج بن کے. ٹھیک ہے, اصل تو مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے اندر اتنی روحانیت اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے, آج ہم مسلمان نام کے, ٹھیک ہے, ہم وہ اعمال کیوں نہیں کرتے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا چلنا, ہمارا پھرنا, ہمارا دیکھنا, ہمارا بولنا, ہر عمل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ باتھ روم میں کس طرح جانا ہے. ٹھیک ہے, شیشے کے سامنے کھڑے ہونا تو ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے, ہم نے جب ناشتہ کرنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی, گھر سے نکلنے کی کون سی دعا پڑھنی, ایک ایک عمل بتایا. ٹھیک ہے, فرمایا کہ بیت اللہ سے لے کے بیت الخلاء تک کا اعمال بتائیں. ٹھیک ہے, 24 گھنٹے کی زندگی, اگر ہم 24 گھنٹے کی زندگی اتباع سنت پہ آ جائیں تو یقین کرے کوئی مخلوق آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مثال کے طور پر آپ واش روم میں جا رہے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ واش روم کے اندر شیاطین جنات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو بندہ دعا پڑھ کے نہیں جاتا تو اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک بندہ ہے باتھ روم جا رہا, اس نے دعا پڑھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, وہ پڑھ کے جا رہا, اللہ پاک کی وہ حفاظت میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے تو بتائے ہوئے ہیں, اب ہم اس پہ عمل نہ کریں تو پھر اس میں تو ہمارا قصور ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتباع سنت کریں. ٹھیک ہے, ہم جو اعمال بتائیں گے مسنون اعمال اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. ٹھیک ہے, آیت الکرسی کا وظیفہ ہے, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بالکل آسان ہے, سلام قولا من رب رحیم, چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں. اگر یہ ہم تھوڑا سا پڑھ لیں, ٹھیک ہے, اور روز کا معمول بنا لیں تو یقین کریں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے کوئی میٹر نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, کچھ ان کی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے ان کو ایک مخلوق بنایا, ایک طاقتور ہے, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, لیکن انسان سے بڑی طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی نا. اشرف المخلوقات مخلوقات ہے, ایک انسان بھاری ہے میری نظر میں. ٹھیک ہے, اکیلا. لیکن اب ہمارے اندر اتنی کمی کوتاہیاں ہیں, اتنے معاملات کی کمزوریاں ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہم تو پھر ادھر سے کوئی بٹن ٹی وی کا آن آف ہو جائے تو ہم تو رات کو ڈر سے رضائی سے منہ نکال کے دیکھتے کیا ہو رہا ہے, کیا ڈر اللہ نے بنایا ہے, ڈر اللہ نے بنایا ہے, بس اس سے بچنا بس ضروری ہے, اور اس سے بچنا ضروری ہے. اس پہ زیادہ ان چیزوں کو توجہ میں نہیں لانا چاہیے. جب آپ ان کے اوپر زیادہ توجہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں پھر آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی طرح کا ڈر, ہاں, کسی بھی طرح کا ڈر ہو, آپ نارمل لیں گے, ان کو ریلیکس لیں گے, ہلکا لیں گے, تو پھر انشاءاللہ کوئی اس طرح کا معاملہ بہت ہلکا لینا چاہیے میری نظر میں. تو کیونکہ ہم نے جو بات کی نا اشرف المخلوقات والی, وہ چیز مجھے بار بار دماغ میں آتی ہے کہ ایک انسان جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن دے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آئی تھنک. اچھا جی, اگلا سوال جو ہے نا بڑا ضروری ہے, کیونکہ کیوں یہ ضروری, سب سے زیادہ ضروری ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا سوال ہے, کیونکہ یہ جو میں نے سوچا تھا کہ یار شاید اتنا زیادہ رسپانس نہیں آئے, لیکن رسپانس کے بعد میں خود پریشان کہ یار یہ پریشان ہے نا پازیٹیو وے, کہ اب کیا کروں, اتنے سارے لوگوں کے میسیج ہیں. اب ہم تھوڑا سا نا سمرائز کر کے بتا دیں, جو بھی انسان دیکھ رہا ہے 4-5 منٹ کے اندر سمجھا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملات ہیں اس قسم کے, جادو, نظر یا بھی روحانی معاملات نیگیٹو وے میں, اس کا خود کیسے علاج ہو سکتا ہے؟ اس کا دیکھیں نا, کوئی بھی مرض ہے نا, اس علاج کے فن کے ماہر کے پاس آپ کو جانا ضروری ہے. اگر نہیں جا سکتے, ٹھیک, اس کا میں بتاتا ہوں نا. اب مثال کے طور پہ اس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں, یہاں پہ کوئی غلاظت پڑی ہے, گندگی پڑی ہے,
آپ یہاں پہ جتنی مرضی خوشبوئیں لگائیں, ٹھیک ہے, جو مہنگے سے مہنگا پرفیوم لا کے پھینکے, کیا بدبو کم ہوگی؟ نہیں ہوگی. پہلے جو غلاظت پڑی اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے, اس کی صفائی کریں گے, پھر اس کے بعد خوشبو لگائیں گے, تو اس سے سب کو فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو ہے مرض ہے, ٹھیک ہے, جب آپ کے ساتھ کوئی روحانی مرض بنتا ہے یا کوئی معاملہ بنتا ہے تو اس کی کاٹ کروانا ضروری ہے. جب تک پیچھے سے وہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوں گی تب تک آپ کی جان نہیں چھوٹیں گے. آپ چاہے جتنی مرضی وظائف کرو, جتنی مرضی پڑھائیاں کرو, اس مرض کا, اس ناسور کا پیچھے سے کٹنا ضروری ہے. جب وہ کٹے گا پھر آپ تھوڑا سا وظیفہ پڑھو گے تو اللہ اس میں آسانی والا ہے. لیکن کوئی تو پاسبلٹی ہوگی ایسا صاحب. اچھا دیکھیں نا, اگر ہم پاسبلٹی کی بات کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی تو پاسبلٹی ہوگی. اگر انسان ہے اور وہ دنیا کے ایک ایسے کونے پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں تک اس کے آس پاس, میں ایک ایسے ویور کی بات کر رہا ہوں اپنے, جو کہ دنیا کے ایک ایسے کونے میں بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس نہ کوئی مالج ہے, نہ کوئی طریقہ کار ہے, اس کے پاس انٹرنیٹ ہے اور اس کے پاس یوٹیوب ہے, اس کے پاس گوگل ہے. اب وہ کیا کیا اسٹیپس لے سکتا ہے بہتری کے لیے؟ اس کی بہتری کے لیے سب سے زبردست اسٹیپ ہے کہ ہمارے شیخ صاحب آن لائن علاج کرتے ہیں, اس میں ان سے رابطہ کرے اور اپنی کارڈ کروائے, تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اصل اگر مسئلہ وہ بھی نہیں ہے تو فار ایگزامپل اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ جب تک ایک چیز پڑی ہے وہاں سے صفائی نہیں ہوگی تب تک بہتری نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, آپ جتنا مرضی کر لو, جو کچھ کر لو, اس کو کاٹوانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن ماہر بندے سے, ایسا نہیں کہ کسی بھی بندے سے کروائے تو بیچارہ اور معاملات, ماہر بندے سے علاج کروائے گا تو انشاءاللہ وہ چیزیں ختم. ہاں آپ کہیں کہ بھائی اب کوئی اس کا حل نہیں ہے, اب کوئی, پھر اس کا حل یہ ہے کہ وہ خود ایسے اعمال کرے. اعمال کیا کرے؟ مثال کے طور پہ آیت الکرسی پڑھے. آپ نے سنت والی بات بھی اچھی کی تھی کہ اپنی زندگی کو اگر سنت پر لے کر آ جائیں, اس لائف سٹائل کو تھوڑا چینج کر لیں کوشش کر کے, تو بھی معاملات کافی زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا, یہ ایک مرض ہے, مرض تو ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے, بے شک, ٹھیک ہے. اور اس مرض میں اکثر علماء بھی مبتلا ہیں, قاری حضرات بھی مبتلا ہیں, ٹھیک ہے, چاہے کوئی امام مسجد ہے وہ بھی مبتلا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی مبتلا ہے, کوئی وزیر ہے, چاہے مشیر ہے, جس دنیا کے جس شعبے سے بھی تعلق ہے, یہ مرض سب کو متاثر کر سکتا ہے اور لوگ اس سے متاثر بھی ہیں اور وہ اپنا علاج معالجہ بھی کروا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ اعمال ہم کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے, وہ اعمال تب ہوں گے, ہمارے دل میں آئیں گے جب اللہ کی محبت ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی بھی عمل ہے جب تک اس کو آپ یقین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے نا, محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, تقوی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک رٹا لگانے والا معاملہ اور ایک آپ یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ یار میں یہ جو پڑھ رہا ہوں نا, اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے اور اللہ مجھے شفا دے گا, تو جب آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا. بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے کنکلوڈ کیا اس بات کو, کہ میں اور سمپلیفائی کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ یہ بات سچ ہے, یہ کام بہت مشکل ہے, اسی وجہ سے آپ کو مالج کے پاس جانا پڑتا ہے. امپاسبل, آلموسٹ امپاسبل سچویشن ہو جاتی ہے کبھی کبھی, اللہ خیر کرنے والا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم توکل تو اللہ کی بات کرتے ہیں نا, تو حضرت صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم توکل کی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف اگر انشاءاللہ دل سے اگر یہ لفظ نکلے نا, اللہ یا پھر یا اللہ, مور دین انف, اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے. میری دعا یہ ہوتی ہے اس چیز کی توفیق دے کہ اندر سے آواز نکل آئے, اندر سے اس کا جو توکل ہے نا, صرف اس لفظ پر ہی توکل. اور ایک اور بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی اس بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ لا, اور یہاں سے جب شروع ہوتی ہے نا کہ کوئی نہیں ہے, تو وہ بس فیلنگ آ جائے نا, بس وہ آ جائے, بس اس کی دعا ہے اللہ یہ آ جائے نا, یہ آ جائے, تو پھر سارے معاملات پھر ٹک 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 ختم. اینڈ دین ابھی جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے, آئی انڈرسٹینڈ کبھی کبھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی آئی تھنک مایوسی بھی ہوتی ہے, آئی انڈرسٹینڈ تھوڑی بہت ہوتی ہے, کبھی کبھی کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ایسی خدا نہ خواستہ جب سچویشن زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کو دل کرتا ہے کہ یار بہتر یہ ہے کہ میں کسی کا ساتھ لے لوں اس میں, جس میں ہم مالش کی بات کرتے ہیں, تو وہ آپشن بھی بہت ہی اچھا ہے, ظاہر ہے 100% بہت اچھا ہے. تو بات یہ ہے, ہم اس وقت پاسبلٹی کی بات کر رہے تھے کہ کیا پاسبلٹی ہے. جاوید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ معاف کرے جو لوگ اس چیز میں انوالو ہیں ان کو کیا نقصانات ہوتے ہیں, ذرا اس بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ اگین ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہماری پوری سوسائٹی کے بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں,
عورتیں مرد بے انتہا انوالو ہیں. انفارچونیٹلی اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ریشو جو ہے خواتین کا بہت زیادہ ہے, وچ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. اور افیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں, وکٹم جو ہوتے ہیں, اس میں بھی خواتین کا ریشو بہت زیادہ ہے. انفارچونیٹلی بہت زیادہ خواتین جو ہے پریشان رہتی ہیں, بیمار رہتی ہیں, افیکٹ ہو جاتی ہیں آسانی کے ساتھ, اور یہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ کرواتے ہیں ان کی بہتری کے لیے ان کو جو ہے نا شاید تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ آ جائے یہ بات سن کر. مجھے بتائیں ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی انسان اس معاملے میں پڑتا ہے, اس انسان کو کیا نقصانات سہنے پڑ سکتے ہیں؟ آپ ذرا ڈیٹیل میں کھولیں اس بات کو. عرض یہ ہے نا کہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو بندہ اس معاملات میں پڑتا ہے, سب سے پہلے اس کو ایمان کا نقصان ہوتا ہے, اور دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے, ٹھیک ہے, اور ایمان کا خسارہ ہوتا ہے. پھر دوسرا, اللہ ان کی نسلوں سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے, نسلوں سے. اور تیسرا, اللہ پاک ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرتا ہے, ٹھیک ہے. چوتھا, اللہ کی نظر سے بھی بندہ گر جاتا ہے. اب یہ سب کروانے کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ کیوں ہم اس راستے کو اختیار کر رہے ہیں؟ کیوں اس طرف لوگ جا رہے ہیں؟ اور کیوں لوگ اپنے ایمان کا صرف وقتی طور پہ خوشی, وقتی طور پہ جیتنے کے لیے, وقتی طور پہ اپنے سمجھو دل کو کہ یار میں نے اس بندے کا یہ کام کروا دی, اس پہ یہ رکاوٹ ڈلوا دی, یہ کر لیا, وقتی طور پہ چند لمحے کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کی خسارہ جو ہے. اب دیکھیں نا, ایک بندہ گناہ کرتا ہے نا, چند لمحے کا ہوتا ہے, 1 منٹ کا 2 منٹ کا گناہ کیا اور وقت گزر گیا, ساری زندگی گناہ وہیں پہ کھڑا رہے گا. اور ایک انسان نیکی کرتا ہے, چند لمحے کی کرتا ہے, اور ساری زندگی ثواب اسے کھڑا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ سے دوری ہوگی نا تب اس طرف انسان جائے گا, جب دین سے دوری ہوگی تب اس طرف جائے گا, جب شریعت اور آخرت کی بندے کو فکر نہیں ہوگا نا تب اس معاملات میں بندہ گھسے گا. اور جس کے اندر دل میں اللہ کی محبت ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی, آخرت کی فکر ہوگی, اپنے بچوں کی فکر ہوگی, تو پھر وہ بندہ کبھی اس معاملات کی طرف نہیں جائے گا, نہ خود جائے گا اور نہ اپنے قریب کے لوگوں کو جانے دے گا کہ یار جادو والے معاملات میں نہ خود پڑھو نہ کسی کو لے کے جاؤ, ٹھیک ہے. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو پھر اللہ کہتا ہے نا کہ پھر شاید انسان جو ہے چوپائے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. چوپایا کیا ہے, شیر کو نہیں کھاتا لیکن انسان کو کھا جاتا ہے. تو جب انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اس طرف معاملات میں پھنستا ہے تو پھر وہ چوپائے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات سن کر جو آپ نے اس طرح سے بات کی. واقعی سچ ہے کہ جب یہ چیزیں بالکل بھی آپ کا کور ہی ختم ہو جاتا ہے, توکل ہی ختم ہو جاتا ہے, تو آپ اس سچویشن پر آ جاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ شاید اچھے مسلمان ہوں ایک زمانے میں, اور اس کے بعد وہ کسی بھی وجہ سے اگین 100% نگیٹو وجہ ہی ہوتی ہے, وہ اس وجہ سے اس ڈگر پہ چل جاتے ہیں. ان کے لیے میرا ایک میسیج ہے, اگین اللہ خیر کرے. اگر یہ آپ کانورزیشن سن رہے ہیں, آئی ہوپ کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی. اور ایک میرا اپنا ایک ذاتی مشورہ یہ ہے کہ اللہ خیر کرے گا اس چیز کے اندر. اور ایک اور لاسٹ بات یہ اس پوائنٹ کی کہ اللہ معاف فرمانے والا بھی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی خدا نہ خواستہ کسی بھی سچویشن میں آپ انوالو ہیں تو اللہ معاف فرمانے والا بھی ہے. صحیح بات ہے جی بالکل. اللہ سے اگر توبہ کی جائے, دیکھیں نا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس پہ ڈٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بندہ نیکی سمجھ کے گناہ کر رہا ہے تو اس کی پھر بندہ توبہ نہیں کرتا, اور پھر ایسے لوگوں کو بعض اوقات اللہ توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے, پھر دوسرا کرتا ہے دوسرا, پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اللہ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا. اور اللہ قادر ہے, اللہ چاہے تو کسی کو معاف بھی کر سکتا ہے. یہ بات یہ سچ ہے. ہاں اوکے, ذرا اسی بات پہ ہم اسکیمرز کے بارے میں بات کریں. آج کل پاکستان میں اور ہندوستان میں اور بنگلہ دیش سائڈ پر اسکیمرز کس قسم کے چل رہے ہیں, کیا چل رہا ہے؟ حضرت بہت بڑے معاملات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہاں اس طریقے سے جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا.
اور بالخصوص جو ہے بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستانی ہم لوگ پھر بھی الحمدللہ بہت مضبوط ہیں ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے. لیکن ہندوستان بیچارہ اور بنگلہ دیش بھی بہتر ہے، لیکن ہندوستان اس معاملے میں بہت جو ہے نا ان کے ساتھ معاملات سمجھو خراب بھی کہہ لیں کہ عقائد کے لحاظ سے بھی بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے، ہم تو پھر بھی ہمارا توکل، ہمارا جو یقین اور عقیدہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بیچارے اس معاملے میں بہت، کیونکہ جس ماحول معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ قریب میں سب اسی طرح کے معاملات ان کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا کہ ایک بندے کے جسم پہ لباس بھی نہیں تو اس کے پیچھے بھی ہزاروں لوگ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انڈیا کے اندر بہت اس چیز بہت عام ہے. پھر اکثر لوگ بیچارے سود میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر دوسرا گھر اس معاملے میں متاثر ہے، اگر نہیں بھی ہے تو اس وہم میں کہ ہمارے اوپر جادو ہے. ہر گھر کی یہی کہانی ہے انڈیا میں کہ وہ بیچارے اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے پریشان ہے. ہر بندہ کہ ہمارے اوپر جادو ہوا، ہمارے ساتھ معاملات ہیں، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا. اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ واقعی اس طرح کے معاملات ان لوگوں کے ساتھ ہیں بھی. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ جتنے بھی لوگ معالج بیٹھے ہیں یا علاج معالجہ کرنے والے بیٹھے ہیں، ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پھر جب یہ ہمارے جو مسلمان ہیں پھر یہ پنڈتوں کے پاس چلے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اب ایک بندہ پھنسا، اس کو کوئی سہارا نہیں مل رہا، وہ پھر کہیں بھی چلا جائے گا، جا کے ہمارا علاج معالجہ کرو. پھر وہ لوگ ان کو استعمال بھی کرتے ہیں اور سارا اپنے معاملات بھی پورے کرتے ہیں اور سب سلسلہ چلتا ہے. لیکن الحمدللہ جو اللہ نے ہمارے سلسلے کے ذکر کی تاثیر دی ہے، انڈیا سے کافی لوگ اللہ کے شکر ذکر کے ساتھ جڑ گئے اور وہ اس علاج معالجے کو خود سیکھنا چاہ رہے ہیں. حتیٰ کہ وہاں کے پنڈت تک جو ہے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ اپنے فن میں ماہر ہیں، انہیں پتہ کہ یار یہ سلسلہ اور یہ ان کے پاس جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، ان کے پاس ایک طاقت ہے. انہوں نے خود رابطہ کیا کہ ہمیں بھی جو ہے نا یہ چیزیں سکھاؤ. ہم نے کہا کہ ایمان شرط ہے، اگر آپ ایمان لے کے آتے ہو تو یہ چیزیں ہم آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو وہاں پہ بہت زیادہ لوگ بیچارے متاثر ہیں اور بالخصوص عقائد کے لحاظ سے وہاں پہ بہت محنت کی ضرورت ہے کہ ان کے بہت زیادہ اس معاملات میں الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت لوگوں کے اندر اویئرنیس ہے. اللہ کا شکر، بہت اتنا زیادہ اندھی عقیدت نہیں کرتے پاکستانی ہم الحمدللہ، لیکن وہاں پہ اندھی عقیدت والا معاملہ ہے. اللہ اکبر. ذرا میں ایک سمپل سا کویشچن کروں گا، دوبارہ سے تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں اس پہ. یہ ہم جو اکثر و بیشتر بات کر رہے ہوتے ہیں نظر کی، کہ ایک بڑا پاپولر ورڈ ہے نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، نظر نہیں لگی، نظر اتروا لو. نظر ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں نا، بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ نا عین الحق، نظر کا لگنا حق ہے. ٹھیک ہے، نظر محبت کی بھی ہوتی ہے اور حسد کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک انبیاء کا ایک جگہ سے گزر ہوا، اس نے دیکھا ایک بستی والے کو، تو بس وہ پوری بستی جو ہے نا اللہ کو پیاری ہو گئی. تو یہاں سے ثابت ہے کہ محبت کی بھی نظر ہوتی ہے اور حسد کی بھی نظر ہوتی ہے. اب ایسے ایک میرے اپنے بہت ہی قریبی جاننے والے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے ساتھ ہم جا رہے تھے تو سامنے سے ایک موٹر سائیکل والا گزرا. اس نے کہا ہو کیا موٹر سائیکل ہے، یقین کر تھوڑا سا آگے گیا اس کا ٹائر بسٹ ہو گیا. تو حسد کی بھی نظر ہوتی ہے. اور مخصوص لوگ ہوتے آئینین جو نظر لگانے والے ہوتے، مخصوص لوگ ہوتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مخصوص لوگ تھے جن کی نظر لگتی تھی. تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کو سب کو بند کر دیا. اور جب جیل میں گئے، ماشاء اللہ کیا جیل ہے، واہ 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 واہ، پوری جیل نیچے آ گئے اور سارے کے سارے بھاگ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے پورا سبجیکٹ ہے نظر کے اوپر. اور آج کے دور میں اس سے کس طرح سے بچا جائے؟ آج کے دور میں دیکھیں نا، اس کے لیے علماء نے ٹوٹکے بھی بتائے اور وظائف بھی بتائے. ٹھیک ہے، سمپل یہ کہ یا سلام ہو 111 پڑھ کے پانی پہ دم کیا جائے تو اللہ پاک اس سے حفاظت فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اوپر نظر ہے اس کا ختم ہو جائے. دوسرا علماء اس کی یہ بھی اجازت دیتے کہ وہ 7 بیر کی مرچ ہوتی ہے گول والی، وہ 7 لے کے اس کے اوپر پھیر کے اس کو جلایا جائے تو اس میں اگر اسمیل نہ آئے تو اس سے بھی نظر میرے گھر میں کافی پرانا یہ رواج ہے نظر اتارنے کا. اوکے، اینڈ دس ورکس. اور وہ چیلوں کو بھی ہمارے یہاں جو ہے گوشت ڈالنے کا رواج ہوتا ہے اسی چیز کو لے کر. اور بہت سارے بھی مختلف طریقے، مختلف ہر کسی کا اپنا ہے اس میں. صدقہ کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں نا. جی، صدقہ تو دیکھیں نا، آج ذرا تھوڑا صدقے کے بارے میں بات کرتے ہیں. مجھے میرا فیوریٹ ٹاپک. دیکھیں، صدقے پہ اللہ نے جو ہے نا بڑی برکات ہے صدقے کی. ٹھیک ہے، اور ہم جس بھی قوم یا معاشرے کو دیکھ لے جس بندے کا ہاتھ کھلا ہے نا صدقہ دینے میں، ان کے معاملات آپ دیکھیں گے بہت زبردست چل رہے ہیں معاشی طور پہ. ٹھیک ہے،
آج ہمارے اندر جو معاشی پریشانی، لوگ جو بدحال ہیں، جو معاشی پریشان ہیں، اگر وہ صدقے کی طرف چلے جائیں نا تو یقین کریں ان کے حالات بہتر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب صدقے کی دو قسمیں، ایک تو ہے نفلی صدقہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ آپ نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ صدقہ دوں. جو مانا ہوا صدقہ ہے وہ تو جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی حکم ہے. اور جو نفلی صدقہ آپ اپنے دوست کو، بھائی کو، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بھی کھلا پلا سکتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو صدقہ مانا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا جو زکوٰۃ کا معاملہ اسی نہ آپ مسجد میں نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. آپ کسی غریب کو دیں گے، مدرسے میں دینا جہاں پہ رہائشی بچے ہوں وہاں پہ آپ صدقہ دیں گے. پھر صدقہ جو ہے مطلب یہ کہ وہ انسانوں کو ہی دیا جاتا ہے. ہاں بالکل. جانوروں اور پرندوں کو نہیں ہوتا، وہ نظر کا معاملہ ہوتا ہے. دیکھ وہ دیکھ آپ کا اپنا خلوص ہے نا. پرندے بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھ، اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی شعبے، ہر شعبے میں دینا چاہیے. چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، ہر جگہ دینا چاہیے. اوکے. 2-3 اور سوال رہ گئے. مجھے بتائیے گا کہ جو اب ہم دونوں سائڈ کی بات کرتے ہیں کہ جو جادو کا معاملہ ہوتا ہے جی جی وہ دونوں فیملیز کو کس طرح افیکٹ کرتا ہے. پہلے اس فیملی کی بات کرتے ہیں جس کے اوپر ہوتا ہے، پھر ہم اس فیملی کی بات کریں گے جو کرواتی ہے. تو جو جس پر ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر علاج نہیں ہو رہا، خدا نہ خواستہ اگر یہ لائف سٹائل میں چینجز نہیں آ رہے، خدا نہ خواستہ اگر کچھ ٹھیک ٹھاک سین نہیں ہے اور وہ کام کر رہا ہے، تو وہ کس طرح سے کرتا ہے، کس لیول پر کرتا ہے، کہاں تک چلی جاتی ہے بات. دیکھیں مثال، ایک کوئی بھی ہے، ایک بچی یا بچہ ہے جی. اس کے اوپر جادو ہو گیا. ٹھیک ہے. جادو انسان کے اندر کے جتنے بھی جسمانی پارٹس ہیں نا اس کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اندر سے بھی سب سے زیادہ جو یہ چیزیں جادو کی جا کے انسان کے معدے کے اوپر بیٹھتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ معدہ ایک پورا جسم کے انسان کا سارا فنکشن کا معاملہ دیکھ رہا ہے. معدے کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں، پھر وہ انسان کے اندر مختلف بیماریاں بھی پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کینسر، علماء اکثر کہتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سی بیماریاں انسان کے، جادو بھی کینسر کی ہی طرح ہے، طریقہ بھی اسی کا یہی ہے. اور دوسرا یہ چیزیں جو انسان کے خون کے اندر شیاطین شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بعض جادو اس قسم کا ہوتا ہے جو انسان کی پوری باڈی کو متاثر کر دیتے ہیں اور آہستہ بالکل بندہ کسی کام کا نہیں رہتا، چرپائی پہ پڑ جاتا ہے اور اس کے نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے جادو سے. کیا گھر والوں تک پہنچتی ہے وہی چیز؟ ہاں. ظاہر سی مثال ہے، اگر علاج نہ ہوا، ایک جگہ گندگی پڑی ہے، اگر یہاں پہ کوئی گندگی پڑی تو ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اس سے متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے اوپر جادو کا معاملہ ہے، اگر اس کو صحیح معالج یا اس کا علاج معالجہ نہیں کہ چل رہا تو جتنے بھی پھر اس کے فیملی ممبر ہے وہ متاثر ہونا شروع ہے. مثال کے طور پہ ایک مریض میرے پاس آیا، اس کے اوپر جادو کا مسئلہ، جنات آ جاتے ہیں. اس کو ایک بچے نے دم کر کے پانی دیا، اس کے اوپر بھی وہ چیز حاضر ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کی کزن آئی، وہ اس کے پاس بیٹھی، اس نے اس کے مزاج کے خلاف بات کی، وہ بھی متاثر. اب ایک گھر کے اندر 4-5 افراد متاثر ہے، ایک کی حاضری ختم ہو رہی، دوسرے پر دوسری پر ہو رہی، تیسرے اور تیسرے پر چوتھے پر ہو رہی. تو یہ سلسلہ جو ہے. اب کروانے والوں کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اب کروانے، میں اسی پر رہوں گا میں. کیا یہ نسل در نسل تک بھی چل سکتا ہے؟ ہاں بالکل. ایسے ہمارے پاس لوگ مریض ہیں جن کے بعد نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا ہے. پہلے ان کی والدہ کے ساتھ مسئلہ تھا، اب ان کے بچوں کے ساتھ مسئلہ، پھر آنے والے ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملات چل رہے ہیں کیونکہ اس کا صحیح اس کو روکا نہیں گیا. اور پھر اس کا جو معالج بھی ہوگا، جو علاج کرے گا، جو اس کو روکے گا، وہ بھی شوگر کی طرح معاملہ ہوگا. مطلب جب تک وہ اعمال کرتا رہے گا تو وہ چیزیں کنٹرول رہیں گی، اعمال روک دے گا پھر وہ چیزیں زور پکڑنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. جیسے مثلا ایک بندہ شوگر کا مریض ہے، وہ اب اس نے ساری زندگی میڈیسن لینی ہی لینی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس جادو کا جو خاندانی نسلی جادو چلتا ہے وہ آتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے ذکر ہے. ٹھیک ہے. اب اعمال کریں گے وہ رک جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ختم نہیں ہوگا، لیکن وہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی، اس چیز سے آپ کو متاثر نہیں کر سکیں جیسے کرنا چاہیے. کیا یہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتا یا پھر وہ یہ ہے کہ آپ کے آنے والی نسل میں منتقل نہیں ہوگا، روک جائے گا. اور استاد جی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جس نے روک لیا وہ جیت گیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ اب 3 نسلوں سے 4 نسلوں سے 5 نسلوں سے چلا آ رہا ہے سلسلہ، وہ رک ہی جائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا. لیکن جب تک اعمال کرتے رہیں گے سمجھو آپ ٹھیک رہیں گے یہ سلسلہ. اوکے. یہ تو بڑا آسان ہو گیا سمجھنا کہ کہیں نا چیزیں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں اور پیچھے سے آ رہی ہوتی ہیں، ان کا
ان کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، بالکل کینسر کی طرح. جس طرح سے کینسر آپ کی باڈی میں ہوتا ہے، پھر اللہ معاف کرے جینیٹکس میں بھی گھس جاتا ہے اور پھر وہ چل رہا ہوتا ہے بڑا. اٹس لائک کینسر. اب جو کرواتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں. ہاں، جو لوگ کرواتے ہیں ان کا نقصان کیسا؟ ٹھیک ہے، ان کا نقصان ایسا ہوتا ہے کوئی ترکڑا عامل مل گیا، ٹھیک ہے، اس نے کاٹا، اس کو پلٹ دیا، ٹھیک ہے، وہ ریٹرن اس فیملی کے اوپر آ جاتا ہے، ان کے معاملہ کا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ جو عمل جس بندے نے ان کو بتایا تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ریٹرن ہو کے دوبارہ. میرے پاس ایک مریض آیا، اس کو کسی عامل نے دیا تھا کچھ چیزیں قبرستان دفن کرنے کے لیے، تو اس نے وہ سارا کچھ لے کے جو بھی تھا اس کے پاس لے کے گیا قبرستان. جب وہ آدھا جو ہے نا دفن کھودی اس نے قبر، تو پیچھے سے کوئی آواز آئی، وہ چھوڑ کے بھاگ آیا. اب بجائے وہ جس کے اوپر کروانا چاہ رہا تھا اس کو تو کچھ نہیں ہوا، یہ بندہ متاثر ہوگا. اس کا پھر بڑا عرصے تک علاج چلا اور ابھی بھی اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن وہ بندہ ذہنی طور پہ ابھی بھی بہتر نہیں ہے، لیکن کور ہو چکا الحمدللہ 6-7 سال ہو گئے، لیکن ابھی بھی اس کا یہی معاملہ چل رہا ہے اس کے ساتھ. مطلب یہ ریٹرن جب چیزیں واپس ہوتی ہے جسے کہتے ہیں رجت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جب یہ رجت ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. جو یہ کروا رہا ہوتا ہے اس کو پر بھی جاتا ہے، اور جو پیچھے جو عامل ہوتا ہے اس پر بھی جاتا ہے، اور جو پیچھے اس کی پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے جس نے کروایا ان پر بھی یہ ریٹرن ہوتا ہے، بڑا برا والا. ہاں بالکل برا افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک. دوسرا جو جادوگر ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ عباس حضرات کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے الحمدللہ. جیسے مثال ایک جادوگر ہے، جادوگر اپنے اعمال کر رہا، لوگوں کے اوپر جادو کر رہا، سارا کچھ کر رہا، چیزیں بھیج رہا. اگر آپ نے جادوگر کو سلف کر لیا، سلف سے مراد اس کو خالی کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے پاس جتنی چیزیں تھیں، جتنی طاقتیں تھیں، وہ سب آپ نے کنٹرول کر لی اپنے پاس، اس کو کھینچ لیا. اب جب کھینچ لیا تو جتنے لوگوں کا علاج معالجہ اس نے کیا ہوتا ہے یا جن کے اوپر انہیں بھیجے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ریٹرن واپس اس کے گھر میں آ جاتی ہیں. جتنے بھی یہ عامل ہوں گے یا جادوگر ہوں گے، عامل تو نہیں کہیں گے، جادوگر، جتنے بھی جادوگر ہیں یہ کوئی نہ کوئی اپنے خاندان میں ایک فرد کو لازمی فن سکھا کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو ہے چیزیں میرے اولاد کو یا میرے گھر والوں کو متاثر نہ کریں. اگر وہ نہیں سکھا کے جائے گا تو پھر اس کے گھر والوں کو متاثر. زندہ مثالیں ایسے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کے والد صاحب تھے اور یہ سارا معاملات کرتے تھے، اور جب چیزیں وہ ریٹرن واپس آئیں تو وہ بولا. ابھی الحمدللہ سب سے زیادہ پیر جو ہے نا، جو علاج معالجہ کرتے ہیں، وہ ہم سے علاج کروا رہے ہیں. کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہ چیزیں ریٹرن ہوتی ہیں تو پھر اس کو کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. واہ. جاوید صاحب ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ اگر لائف سٹائل میں کیا کیا سمپل چینجز کی بات کر رہا ہوں اس زمانے کے لحاظ سے، اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ گھر میں کیا چینجز کرے، جانور، پرندے، تصویریں، یہ ساری چیزیں تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر کے سمجھائیں پلیز. دیکھیں نا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جادو جو ہے سب سے زیادہ اس گھر میں جلدی متاثر کرتا ہے جس گھر میں تصویریں لگی ہوں. اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جس گھر میں جاندار چیز کی تصویر لگی ہو تو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ان پہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں آسانی سے. پھر دوسرا، اگر انسان نماز کی طرف نہیں ہے، ذکر کی طرف نہیں ہے، تلاوت کی طرف نہیں ہے، صدقہ نہیں دے رہا، تو اس پہ بھی یہ چیزیں جلدی متاثر کرتی ہیں. اگر انسان کا اورا مضبوط ہے، اندر ذکر کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، شریعت کی پابندی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر 100% بھی پابندی نہیں کر رہا، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اللہ پاک ان سب چیزوں سے اس کی حفاظت. لیکن یہ چیزیں متاثر ضرور کرتی ہیں. کوشش والی بات دوبارہ ریپیٹ کر دیں صاحب. کوشش جو آپ نے بات کی ہے بڑی اچھی ہے. کوشش دیکھنا، انسان کوشش کا محنت کا مکلف ہے، نتیجے کا نہیں. کوئی بھی بندہ 100% تو پورا نہیں اتر سکتا نا دین. ہر انسان میں کمی کوتاہی تو ہے، ٹھیک ہے. جیسے انبیاء معصوم تھے، صحابہ محفوظ تھے. باقی ہمارے حضرت فرماتے بڑے سے بڑے کہ اللہ کا ولی کسی نہ کسی عیب میں مبتلا ہے، کیونکہ خطا کا پتلا انسان کو بنایا گیا. تو خطا ہوتی ہے انسان سے، لیکن خطا ہوا ہے کہ اس پہ ہو تو اس پہ انسان توبہ کرے. ٹھیک ہے، 2 چیزیں، ایک جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرے، دوسرا اس پہ اوپر کوئی تکلیف آئے اس پہ صبر کرے، تیسرا کہ جو ہے گناہوں پہ استغفار کرے. یہ 3 اعمال کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انسان. انشاءاللہ. صاحب ہمارا پوڈ کاسٹ کا تقریباً اختتام ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت ایک بات میں نے جی پلیز آپ کر لیں، پھر میں آپ کریں، ایڈ کریں، میں آگے بڑھا دوں گا اس کو. جی، وہ بات یہ کرنی تھی کہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں نے عرض کیا تھا کہ جو قرآن سے جادو کے بارے میں،
کہ قرآن کی آیات سے جادوگر کرتے ہیں، تو اس پہ میں رجوع کرتا ہوں. میرے حضرت نے اس میں میری اصلاح فرمائی. تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن سے جادو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور قرآن سے مطلب جو بھی قرآن کی توہین کرے گا تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. تو قرآن سے جادو نہیں ہوتا. تو میں اس اپنے بات کے اوپر جو ہے نا اس پہ رجوع کرتا ہوں کہ قرآن سے جادو نہیں ہوتا. ارے جزاک اللہ صاحب، کتنی خوبصورت بات ہے. بیسکلی ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہم لوگ بات چیت میں بہت ساری باتیں کرتے کرتے کچھ ایسی بھی ہم لوگ مثالیں دے دیتے ہیں جو ہم نے سنی سنائی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر ریکٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ پوڈ کاسٹ میں بھی بہت زیادہ مجھے چیلنج ہوتا ہے، اسپیشلی اگر میں کوئی ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں، نمبرس کی بات کر رہا ہوں. لازمی غلطیاں ہوتی ہیں، تو مجھ سے بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو بہت معذرت. اور بہترین کام کیا سر آپ نے، صاحب نے بہت اچھا کام کر دیا ہے. تو اچھا، لاسٹ پوڈ کاسٹ ہمارا بڑا اچھا گیا تھا الحمدللہ. اور میں نے ایک چیز نوٹس کی تھی کہ وہاں سے جو ہے نا ہمارے جو کچھ 2 پڑوسی ملک ہیں، ایک تو بنگلہ دیش ہے، بنگلہ دیش سے بھی بڑا مجھے کوئی ان یوزول رسپانس ملا تھا. بہت لوگوں نے کانٹیکٹ کیا تھا. تو مجھے بتائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا بنگلہ دیش کے لوگوں کے حوالے سے، کیا رہا؟ تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے بتائیں، میں سننا چاہتا ہوں. الحمدللہ بنگلہ دیش سے کافی لوگ رابطے میں، اب تو ان سے ایک تعلق بن گیا، دوستی بن گیا الحمدللہ. اس طرح انڈیا سے کافی لوگوں سے تعلق بنا اور کافی لوگ علاج کروا رہے ہیں، اور بہت اچھے لوگ ہیں، نرم دل، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے. لیکن مسائل تو پھر ہر انسان کے ساتھ ہیں دنیا کے اندر، جہاں بھی انسان رہ رہا ہے. جتنے یورپ میں، لندن میں، امریکہ میں جتنے بھی لوگ ہیں، تو اکثر جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں، یہ سب معاشی پریشانی کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ زیادہ جو بھی معاملات ہیں وہ معاشی کو لے کے، یا تو ان کا ویزا نہیں اسٹینڈ ہو رہا، اور مطلب اس طرح کے معاملات معاشی طور پہ. جتنے بھی انڈیا سے بھی جتنے لوگ یورپ گئے ہوئے ہیں اور جتنے پاکستان سے گئے ہیں، زیادہ تر وہ معاشی معاملات کو لے کے پریشان ہیں. تو ان کو میں نے حال یہی بتایا کہ بھائی سب سے بڑی بات ہے نماز کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، صدقہ کثرت سے دیں، استغفار پڑھے اور باوضو رہنے کی کوشش کرے. یہ اعمال کرے تو انشاءاللہ اللہ سارے معاملات حل فرما دے. انشاءاللہ. ویزا والی جہاں تک بات ہے، اگر ویزا نہیں لگ رہا خدا نہ خواستہ تو وہ بھی لگ جائے گا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ڈنکی مارنے کی کوشش مت کیجیے گا، سوچیے گا مت پلیز. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے، اتنی اچھی گفتگو کرنے کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہو. اور خواتین و حضرات، اگر آپ کو کوئی بھی اس پوڈ کاسٹ سے ہیلپ ملی ہے، مدد ملی ہے، کوئی بھی قسم کی گائیڈنس ملی ہے، کیونکہ جاوید صاحب بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، میں نے بہت سیکھا ہے، لاسٹ ٹائم بھی سیکھا تھا، اور دوبارہ سے ان کو انوائٹ کروں گا اور سیکھنے کے لیے انشاءاللہ. اور اگر آپ نے بھی کچھ سیکھا ہے تو پلیز آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ میرے لیے اور جاوید صاحب کے لیے دعا لازمی کیجیے گا. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کریں گے آپ. کچھ بھی اگر اس پوڈ کاسٹ نے آپ کو ویلیو پرووائڈ کیا ہے تو اس کا ریٹرن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.